أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. تو دوستو، ابھی آپ نے جو تلاوت سنی وہ تھا تعوذ اور تسمیہ. بہت سے لوگ انہیں صرف اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن ان کے اصل نام ہیں تعوذ اور تسمیہ. تو تعوذ سے بنتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ سے بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دوستو، میری پچھلی ویڈیو میں نے اعوذ باللہ پہ بات کی تھی، اور اب میں بسم اللہ پہ ویڈیو بنا رہا ہوں. تو اب میں آپ کو اس کا مطلب بتاؤں گا، اور اس کی طاقت کے بارے میں بتاؤں گا، اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں گا. تو میرے ساتھ بنے رہیے دوستو. دنیا میں ہر چیز کے لیے ایک شروعات ہوتی ہے، چاہے وہ دن کی ہو یا کسی سفر کی. لیکن کیا آپ جانتے ہیں دوستو کہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو ہر کام کی شروعات میں شامل کرنے سے اللہ کی برکت اور مدد شامل ہو جاتی ہے؟ تو چلیے اس روحانی سفر پر نکلتے ہیں اور جانتے ہیں بسم اللہ کا اصل معنی، اس کی اصل طاقت. اور اس میں آپ کو ایک ایسی دلچسپ کہانی بتاؤں گا جو آپ لوگوں کا ایمان تازہ کر دے گا. بسم اللہ کا لفظی مطلب یا معنی ہے اللہ کے نام سے، لیکن اس کے معنی صرف لفظوں تک محدود نہیں. اس کا گہرا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا ہر کام اپنی طاقت یا عقل سے نہیں بلکہ اللہ کے نام اور ان کی مدد سے کر رہے ہیں. اس سے ہمارے ہر عمل میں اللہ کی رضا اور برکت شامل ہو جاتی ہے. جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو ہمارا ارادہ اللہ سے جڑ جاتا ہے، اور ہم ہر برائی اور شیطان کے وسوسوں سے بچ جاتے ہیں. تو یہ تھا بسم اللہ کا لفظی مطلب، اس کے لفظی معنی. اب میں آپ کو اس کی طاقت کے بارے میں بتاتا ہوں. ایک عظیم بادشاہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. اللہ نے انہیں نہ صرف انسانوں پر بلکہ جنات، ہواؤں اور پرندوں پر بھی حکومت دی تھی. ایک دن انہیں ایک ہدہد پرندے سے خبر ملی کہ شیبہ کی ایک عظیم عورت ملکہ بلقیس اپنی قوم پر حکومت کرتی تھی، اور وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ایک خط اس پرندے کے ہاتھ ملکہ بلقیس کے پاس بھیجا. جب ملکہ نے وہ خط کھولا تو وہ حیران رہ گئی. وہ اس لیے کیونکہ اس خط کی شروعات میں ہی لکھا تھا اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. صرف 3 لفظ بسم اللہ نے ملکہ بلقیس کے دل کو ہلا دیا. جب اس نے خط کے آخری حصے میں یہ پیغام پڑھا کہ وہ اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، تو اس ایک لفظ کی طاقت نے اس ملکہ کے دل سے گھمنڈ اور کفر کو نکال دیا. اس نے فوراً اپنے دربار میں یہ اعلان کیا کہ وہ صرف اللہ کی حکومت کو مانے گی، اور اس نے اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دیا. تو یہ تھا بسم اللہ کا جادو، جس نے ملکہ بلقیس کے دل میں ایمان کی شمع جلا دی اور اس کی پوری قوم کو دین حق کی طرف لایا. تو اس حیران کن کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ چلیے میں بتاتا ہوں آپ. ہمیں یہ سبق ملا اس کہانی سے کہ جب ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہم اپنے ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کریں تو کوئی بھی مشکل یا دشمن ہمیں روک نہیں سکتا. بسم اللہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ اللہ پر یقین اور ان کی مدد کا
اعلان ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچا ایمان وہ نہیں جو صرف آسانی میں نظر آئے، بلکہ مشکل وقت میں بھی اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں۔ تو اب آپ نے جان لیا کہ بسم اللہ صرف 3 لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ چلیے آج سے ہم بھی اپنا ہر کام، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مشکل ہو آسان ہو، جیسے بھی ہو، لیکن ہم جب بھی کوئی کام کریں گے تو اس سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں گے۔ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کو ایک الگ سکون ملتا ہے، ہمارے اندر ایک ایسی انرجی آ جاتی ہے جو ہمیں پھر اس کام کو کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور جب تک وہ کام ختم نہ ہو تو تم اس کام سے پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں تم نے بسم اللہ پڑھا تھا۔ تو یہ تھی بسم اللہ کی طاقت اور اس کی برکت اور اس کی اہمیت۔ اب آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔